صاحب نے یہ سوال لکھا، آپ نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ آپ نے لکھا ہے؟ موضوع ہے، میں نے کل کی مجلس میں اس پہ سیر حاصل جتنی ہو سکے اتنی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی کہ جمعہ کی نماز کے حرام ہونے کا بات نہیں ہے. جمعہ کا خطبہ جو ہے یہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں دے سکتا. معصوم کے لیے جمعۃ الواجبہ کے نام سے مختلف کتابیں ہیں. معصوم کے لیے ہے کہ معصوم جمعہ پہ اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے. معصوم اس خطبہ جمعہ پہ اطاعت کرواتے ہیں. آج اگر کوئی نائب امام بن کے امام کی جگہ پہ امام کی بیعت لے تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ امام کی جگہ پہ ہمیشہ امام ہی آئے گا. دوسرا آپ کے سوال میں جو ایک سوال ہے کہ مولا امیر المومنین کے دور میں امیر المومنین جب خود نماز جمعہ ادا کرواتے تھے، میں نے یہ نہیں کہا جس امام نے جس اپنے دور میں جمعہ پڑھایا امام کے پیچھے ماننے والوں نے جمعہ پڑھا، لیکن جس دور میں امامت کو قید کر دیا گیا، جب میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کہ جمعہ کو جب مولا علی کے دشمنوں نے اہل بیت کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا، جیسے کہ مولا امیر المومنین کے دور میں جمعہ ہی کے خطبے میں مولا علی پہ کوف شام میں سب و شتم ہونا شروع کیا. جب اس نماز کو اولاد علی کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا تو پھر امام نے امت پہ امام موسیٰ کاظم نے واجب کیا کہ جب تک امام مصلی پہ نہ ہو تب تک تم امام کا خطبہ نہیں سن سکتے. نماز کی صحت سے کوئی انکار نہیں ہے، عبادت کی صحت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم ہر اس عبادت کو قبول کرنا چاہیں گے جو عبادت کی ہمیں معصوم حکم دیتا ہے. اب اگر آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کل بھی گئے تو جو مولانا جنہوں نے نماز جمعہ پڑھائی انہوں نے آپ کو ظہر یا عصر میں سے ایک نماز کا اختیار دیا کہ آپ نے ایک نماز کو چھوڑنا ہے، جمعہ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر وہ نماز آپ نے فرادہ کی نیت سے اختیاری حیثیت سے پڑھنی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جو نماز مولا اللہ نے قرآن میں واجب کی تھی اسے مولوی نے اختیاری کر دیا، اور جس کے لیے سنت مؤکدہ یا واجب تاکیدی کی نیت سے تھا اسے واجب کیوں کر دیا؟ صرف اس لیے واجب کر دیا تاکہ وہ اپنے اس قد کو منوا سکیں کہ ہم جمعے کا خطبہ دے سکتے ہیں. اگر آپ ایک نماز جمعہ کے لیے اپنی ایک واجب نماز کو اختیاری کر سکتے ہیں تو واجب نماز آپ اختیاری نہیں کریں گے. آپ جمعہ کو اختیاری کر سکتے ہیں، واجب نماز کو اختیاری نہیں کر سکتے. مذہب شیعہ میں اس پہ بہت سی بحثیں پہلے بھی ہو چکی. اور دوسرا آپ نے سوال کے آخر میں میرے محترم جو سوال کیا کہ جن علماء کی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ علماء میں سے نہیں ہیں، ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ تو امام وقت کی جو توقیحات ہیں، جب ہمارے امام غیبت کبریٰ میں گئے تو امام نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد دو طرح کے علماء ہوں گے، ایک علماء سو ہوں گے، ایک علماء خیر ہوں گے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا علماء سو جب بھی گفتگو کریں گے تو آغاز یہاں سے کریں گے کہ میرا خیال ہے. یہ مالک نے نشانی کر دی، مولا نے اپنی توقی میں لکھا. مولا نے فرمایا کہ جب علماء سو بات کریں گے تو وہ کہیں گے میرا خیال ہے، اور جب علماء خیر بات کریں گے تو وہ کہیں گے معصوم نے کہا ہے. جو قرآن کے ساتھ معصوم کی نص کو ثابت کرے اسے ہم تسلیم کریں گے. جو قرآن کے ساتھ معصوم کی نص کو ثابت نہ کر سکے اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے نام پہ دکانداری کر رہا ہے. مذہب اپنے ذاتی سوچ کا نام مذہب نہیں. ہمیں جو ایک لائن دے کے گئے ہیں معصوم، ہم نے اس لائن پہ چلنا ہے. جس چیز کو واجب کر دیا واجب. اب دو فجر کی نماز کی واجب رکعتیں دو ہیں، مرضی سے بندہ تیسری ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ دو پڑھے گا تو اطاعت ہے، تیسری پڑھے گا تو بغاوت ہے. اس کا مطلب کہ حد میں رہنے کو دین کہتے ہیں، حد سے تجاوز کو دین نہیں کہتے. کسی بھی نماز کے وجود کا انکار نہیں، لیکن ہر وہ نماز امتی پہ واجب ہے جس کا حکم معصوم نے دیا. اس کے علاوہ آپ مجھ سے بعد میں بھی لیے گا، میں آپ کو جو کتب ہے اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا.